امریکہ اور یورپی ممالک بھیج دیے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے مولوی خریدے، اپنے لوگوں کو لائن دے دیا۔ تو ایسے حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کرنا کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح اس مختصر دور میں انہوں نے معاشی طرف پر پاکستان کا برباد کیا ہے۔ غریب کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، غریب نان شبینہ کے لیے محتاج ہو گیا ہے۔ غریب کے گھر میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج نہیں کروا سکتا، غریب کے بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ متبادل نظام موجود ہے۔ غریب جب اپنے بچے کو مدرسے بھیجتا ہے تو اس بچے کو مدرسے کے منتظمین اپنے تحویل میں لیتے ہیں، اسے تعلیم مفت دیتے ہیں، اسے کپڑا بھی پہناتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی مفت۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آدھی قوم کے بچے جو ہے وہ علم سے محروم ہو، تعلیم سے محروم ہو۔ اب بھی اس وقت 60-70 لاکھ سے زیادہ بچے مختلف مکاتب فکر کے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے، تو ایسی حکومت سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جس کی نہ معاشی پالیسیاں ہیں، نہ اقتصادی پالیسیاں ہیں، نہ معاشرتی پالیسیاں ہیں، بلکہ معاشرتی نظام کو، جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے، جو ایک مشرقی کلچر ہے پاکستان میں، اس کو تباہ کرنے، برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو ایسی حکومت کے خلاف جدوجہد لازم ہو جاتی ہے، اور پی ڈی ایم کی شکل میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب اس اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں، کاش پی ڈی ایم کی جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مانتے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی فلسفے پر چلتے تو آج یہ حکومت نہ ہوتی۔ لیکن ہمیں اتحادیوں کو بھی ساتھ چلانا ہوتا ہے، ان کی مجبوریاں بھی ہمارے سامنے ہیں، اس لیے قدم قدم پہ ہمیں ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ساتھ جو چلنا ہوگا تو سب نے چلنا ہوگا۔ ہر پارٹی کی، ہر جماعت کی اپنی الگ خواہش بھی ہوتی ہے، الگ سوچ بھی ہوتا ہے،
تو اس لیے اتحاد کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ مولانا صاحب ہیں جو ایک زیرک انسان، ایک ذہین اور فہیم اور دوراندیش انسان ہے، اور سب کو لے کر چلنے کی مہارت اور صلاحیت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جدوجہد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جاری رہے گا، اور سلیکٹڈ حکمرانوں کا خاتمہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا. اب جو سینٹ کا الیکشن ہوا قومی اسمبلی میں، یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کا نمائندہ تھا جیت گیا، اور عمران خان کا نمائندہ ہار گیا. تو قومی اسمبلی سے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے. اس قومی اسمبلی نے گویا عمران پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس کے نمائندے پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس لیے پی ڈی ایم جیت گئی، پی ڈی ایم کا نمائندہ جیت گیا. تو اخلاقی طور پر اب عمران کو استعفیٰ دینا چاہیے. دستوری طور پر اس کے پاس کوئی جواز نہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لے لو. عدم اعتماد تو اس پر ہو گیا، عدم اعتماد تو ہو گیا. قومی اسمبلی نے عدم اعتماد کر لیا، یوسف رضا گیلانی جیت گئے. لیکن پھر جانور کی طرح لوگوں کو ہانکا گیا. بعض لوگوں کو ضمیر خریدے، بعض لوگ دباؤ میں آ گئے، تو عدم اعتماد میں اپنے آپ کو کامیاب کروایا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو روز اول سے ایک بات کہی ہے، وہ بات قدم قدم پہ سچ ثابت ہو رہی ہے. کہتے کلندر ہرچ گویت دید گویت. جو دانش مند انسان کوئی بات کرتا ہے تو وہ دیکھ کے کرتا ہے، سمجھ کے کرتا ہے، اس کی نظریں دور تک کام کرتی ہیں. پھر سینٹ میں وہی دھاندلی، ضمیروں کو خریدا گیا. تاریخ کی بدترین ہاسٹلنگ ہوئی، بدترین ہاسٹل. تو میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد اور بنیادی مقصد اس پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہو، جس میں مدارس مساجد محفوظ ہو، جس میں غریب اور مزدور کے حقوق محفوظ ہو، جن کو غریب اور امیر کو یکساں انصاف ملے. یہ ہے بنیادی طور پر ہماری جدوجہد کا مقصد، اور پاکستان بھی اسی مقصد کے لیے حاصل کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاء اللہ یاد ہے نا. پاکستان اسلام کے نام پہ ہے اور ہندوستان سیکولر کے نام پہ. باقاعدہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ اس اسٹیٹ کا نظام سیکولر ہوگا، ہر مذہب کو آزادی حاصل ہوگی. اگرچہ انڈیا اور جب سے مودی آیا ہے
مودی اور عمران بھائی بھائی ہیں. کیا ہے؟ بھائی بھائی. ایک ہی طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، تقریباً مزاج میں ان کا ملتا ہے. وہ انتہا پسند ہندو ہے، یہ انتہائی بے دین ہے، سیکولر ہے. تو مودی نے ان معاہدات کی خلاف ورزی کی ہے، ہندوؤں کو آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہندو مت کو وہ زیادہ اس نظریے کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ورنہ آج بھی وہاں کا جمعیت علماء ببانگ دنگل ان سے کہہ رہی ہے کہ ہندوستان اگر بچے گا تو سیکولرزم کے نام پہ بچے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں قائم رہنا ہے تو اسلام کے نام پہ قائم رہے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب انہوں نے پاکستان کی حالت وہ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. دیکھیں، سوویت یونین ایک ریاست تھی، وہ صرف ریاست نہیں تھی بلکہ ایک سپر طاقت ریاست تھی، اور دنیا دو محوری تھی، یا سوویت یونین کا بلاک تھا یا امریکہ کا بلاک تھا. آج سوویت یونین کے نام سے کوئی ریاست دنیا میں نہیں ہے. اس کے پاس ایٹم بم بھی تھے، اس کے پاس میزائل بھی تھے اور ہے. وہ ٹوٹا کیوں؟ اس لیے کہ معاشی طور پہ وہ کمزور ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا. لیکن سوویت یونین کی قیادت سمجھدار تھی، انہوں نے ریاستوں کو آزادی دے دی بغیر کسی لڑائی، بغیر کسی کچھ خون کے. آج ہمارا بجٹ جی ڈی پی گروتھ 0.4 پہ پہنچا ہے. کل آپ کے پاس فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، باقی اداروں میں جو ملازم کام کر رہے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کہ ان کو تنخواہ دے دی. اور اس بجٹ میں 70,000 وفاقی محکموں میں سیٹیں آئی تھی، ملازمتیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دی. تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ باتیں ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں، باقی کوئی پارٹی نہیں بتاتی. ریاست کس طرح چلے گی؟ قرضے لے کر، اثاثے بیچ کر ہم بجٹ بناتے ہیں، ایڈ ہاک قسم پہ سارے کام چلاتے ہیں. اب آگے ملک کو چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں. کہتے ہیں ہندوستان سے جنگ کریں گے. بالکل کریں جنگ، ہم آپ کے ساتھ، کشمیر کے مسئلے پر، کسی اور مسئلے پر، بلکہ ہم آگے ہوں گے. مگر مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس ریزرو کیا ہے؟ آپ کے پاس 7-8 ارب ڈالر مشکل سے ہوں گے. ہندوستان کے پاس 450 ارب ڈالر ہے. ہندوستان کے پاس 450 ارب ڈالر ہے.
آپ کے پاس 10 ارب ڈالر بھی نہیں ہے تو تم ایک دن میں جنگ نہیں چلا سکتے. جنگ میں جو پیسے چلتا ہے تو جناب والا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نالائق نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. پوری قوم کو اس کے خلاف اٹھ کر میدان میں آنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمت دے. ہماری تحریک ہے، جدوجہد ہے، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ذمہ جدوجہد ہے، ہم اپنی جدوجہد کریں نیک نیتی کے ساتھ، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. تو کل کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں. ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے سنا، مدرسے کے منتظمین کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے گرامی یہ اینٹ ہے، کہاں رکھیں گے؟ جامع مسجد عائشہ. یہاں 4 کنال خریدی گئی ہے زمین، اور انشاءاللہ اس کا جو ہے نا تعمیر کا آغاز ہوگا. اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر اپنے غیب سے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له دارا فی الجنہ. تم میں سے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنا پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے، میں مسجد بنا لوں. اللہ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے. آپ 5 روپے دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو گھر ملے جنت میں. 100 روپے دیں گے، آپ کی طاقت اتنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو افطار کرائے گا احد پہاڑ جتنا اس کو ثواب ملے گا. تو ایک غریب صحابی اٹھا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی کو افطار کرا سکوں. میں اپنا افطار بڑی مشکل سے کھجور سے کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا ولو بتمرۃ، اگر آپ کھجور کے ایک دانے سے کروائیں گے تو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو دولت مند کسی کو پیٹ بھر کے کھانا دے دیتا ہے. تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے خزانوں میں کمی ہو سکتی ہے. تو میں تمام مسلمانوں سے، مخیر مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک آدمی بنا سکتا ہے میدان میں آئے، نہیں تو مل کر بنائیں تاکہ سب کو اجر ملے. بہت شکریہ.